ویورس، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کلاس 9 کی ہے، جس میں آج ہم جس شاعر کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اس سے آپ ہو سکتا ہے فیملیئر ہوں، جن کا نام ہے اختر الایمان۔ یہاں پر ان کی وفات اور حیات دونوں کی ڈیٹ دے رکھی ہے، یعنی 1915 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1995 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اختر الایمان نزیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ بجنور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ مدت تک وہ دلی کالج میں زیر تعلیم رہے، یعنی کہ جب ان کی اسکولنگ وغیرہ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے دلی کالج میں تعلیم لینا شروع کی اور دلی یونیورسٹی سے بی اے کیا، یعنی کہ یہاں سے ان کا بی اے کمپلیٹ ہوا۔ شروع میں محکمہ سول سپلائی میں کام کیا، کچھ مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں رہے، یعنی کہ سول سروس میں بھی رہے یہ اور آل انڈیا ریڈیو میں۔ اس کے بعد ممبئی جا کے فلموں سے وابستہ ہو گئی، یعنی کہ لاسٹ میں جو ان کا آپشن تھا وہ فلم تھی۔ ان کی نظموں کے 6 مجموعے: گرداب 1943، تاریخ سیارہ 1943، ایک منظم تمثیل، سب رنگ 1948، آب جو 1959، یادیں 1961، بنت لمحات 1969، نیا آہنگ 1977 شائع ہو چکے، یعنی یہ ان کے پبلش ہوئے۔ ان کی کلیات سروسامہ 1984 میں منظر عام پر آیا، یعنی کہ فیمس ہوا۔ ان کی خود نوشت کا نام اس آباد خرابے میں ہے، یعنی کہ ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ کیا ہے، اس آباد خرابے میں۔ چوتھے مجموعے یادیں پر 1962 میں انہیں ستی اکیڈمک ایوارڈ دیا گیا، یعنی کہ جو ان کا مجموعہ ہے یادیں ان پہ انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اقبال اعجاز کے علاوہ متعدد صوبائی اکادمیوں نے بھی انہیں اعزازات اور انعامات سے نوازا، یعنی کہ انہیں نیشنل ان کو جو اقبال بڑے بڑے اقبال جیسے ایوارڈ ہیں وہ تو ملے، باقی جو لوکل ایوارڈ ہیں وہ بھی کافی سارے ملے۔ اختر الایمان کی نظموں میں ایک فلسفانہ تجسس کی کیفیت ملتی ہے۔ نظم نگاری میں انہوں نے اپنی راہ الگ بنائی، نیکی اور بدی کی کشمکش، وقت کی اہمیت، خواب اور حقیقت کا تصادم اور انسانی رشتوں کی دھوپ چھاؤں ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں، یعنی کہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہی ساری چیزیں ان کے ٹاپک رہے۔ وہ براہ راست انداز کے بجائے رمزیہ انداز کے شاعر ہیں، ان کے یہاں خود کلامی اور مکالمہ کی کیفیت ملتی ہے۔ اختر الایمان اردو نظم کے ممتاز شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ ان کی نظموں میں تھی اور ایک بہت ہی پاپولر شاعر ہیں کیونکہ ان کا تعلق فلموں سے بھی رہا ہے اور یہ ان کی پوری سوانح حیات ہے، ان کی بایوگرافی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔